بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا خلافت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے جاری رہی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ موزوں ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے بعد آپ کا 10 سالہ دور خلافت مثالی اور سنہری دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کی خون آشام جنگ کی ابتدائی مرحلے میں منصب خلافت پر فائز ہوئے، کیونکہ اس وقت مسلمان یرموک میں روم کی ٹڈی دل افواج سے برسر پیکار تھے۔ اس معرکے میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی اور دمشق، حمص، کنسرین اور اجنادین فتح ہو گئے۔ بعد ازاں فتح بیت المقدس جیسی فتح مبین بھی حاصل ہو گئی اور مسلمان آزادانہ طور پر روم کی سرزمین پر گھومنے پھرنے لگے۔ اور اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی مہم پر بیچ کر اسے فتح کر لیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرق میں ایران کے محاذ پر بیچ دیا، جہاں ان کے گھوڑوں نے ان کی سرزمین پامال کر دی اور انہیں بڑے خسارے میں مبتلا کر دیا۔ پھر سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں معرکہ قادسیہ برپا ہوا اور یہ معرکہ فیصلہ کن معرکوں میں سے تھا، اور اس کے بعد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت فتوحات کا انتہائی شاندار دور تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، چنانچہ آپ ان کے متعلق لوگوں سے سوال کرتے اور ان کی خبروں سے مطلع رہتے۔ حضرت محمد بن مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے گورنروں کی CID پر مامور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی رات کو گشت کرتے اور مدینہ منورہ کے امن و امان کی انتہائی نگہداشت کرتے تھے۔ آپ نے امور خلافت میں مشورہ لینے کے لیے کبار صحابہ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ مدینہ میں ہی موجود رہیں اور بغیر اجازت باہر نہ جائیں، اور آپ نے اس قدر عدل و انصاف سے حکومت کی کہ کسریٰ ایران کے سفیر نے آپ کو مدینہ کے باہر کسی درخت کے نیچے سویا دیکھ کر کہا، چونکہ تم عدل سے فیصلے کرتے ہو اس لیے امن و اطمینان سے سو رہے ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون شخص سمندر کی موجوں کی طرح مجزن فتنے کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یاد رکھتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المومنین آپ کو اس سے کچھ نقصان نہیں، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند کیا ہوا دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر تو کبھی بند نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں کبھی بند نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کو جانتے تھے؟ فرمایا ہاں میں نے انہیں ایسی حدیث بیان کی کہ جو غلط نہیں ہے۔ حذیفہ سے پوچھا گیا وہ دروازہ کون سا ہے؟ فرمایا حضرت عمر بن خطاب۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیحہ میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ تھے اور اس کا ٹوٹنا آپ کا قتل ہونا تھا۔ آپ کو ملعون ابو لولو مجوسی نے قتل کیا تھا، اللہ اس کو رسوا کرے اور اس پر لعنت برسائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے کے بعد چارپائی پر رکھا گیا تو لوگوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور چارپائی اٹھانے سے پہلے ان کے لیے دعا مانگنے لگے، اور میں بھی ان میں شامل تھا کہ اچانک کسی آدمی نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور فرمایا آپ نے اپنے پیچھے کسی ایسے آدمی کو نہ چھوڑا کہ میں اس کے عمل کو آپ کے عمل سے بہتر اور محبوب سمجھ کر اس جیسے عمل کر کے اللہ کی ملاقات کروں، یعنی میں آپ کے اعمال کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ محدث سے مراد وہ شخص جسے اللہ تعالی نیکی کا الہام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت کے اندر ایک عورت کو ایک محل کے کونے میں وضو کرتے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا عمر بن خطاب کا۔ تو میں اس کی یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کو یاد کر کے واپس مڑ آیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا اے اللہ کے پیارے رسول، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر غیرت کروں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پار پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو وہ خوشی سے حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों से फरमाया, इब्ने खत्ताब, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कभी राह चलते तेरा शैतान से टाकरा हो जाए तो वो तेरे वाली गली छोड़ देता है। मुस्नद अहमद की हदीस है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि सैयदना उमर फारूक जब बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो उन्होंने काब हब्बार से कहा कि मैं वहाँ नमाज पढ़ूंगा जहाँ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। चुनाचा आप किबले की तरफ बढ़े, फिर नमाज पढ़ी। बाद अज़ां आपने चादर बिछाकर मस्जिद की सफाई की और तिनके वगैरह अपनी चादर में डाल दिए और लोगों ने भी सफाई में हिस्सा लिया। और ये हिजरत की 15वीं साल का वाक़िया है। सही बुखारी की हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूद व नसारा को अर्ज़ हुज्जाज से जला वतन कर दिया था, क्योंकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया तो यहूद को जला वतन करने का इरादा कर लिया था, और उस वक्त खैबर की ज़मीन अल्लाह ताला और उसके रसूल और तमाम मोमिनीन के कब्ज़े में चली गई थी। इसलिए आपने यहूदियों को जला वतन करने का प्रोग्राम बनाया। तो यहूदियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उन्हें उस ज़मीन पर काम करने के लिए बरकरार रखा जाए और निस्फ पैदावार ले ली जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, हम उस वक्त तक तुम्हें इस ज़मीन पर बरकरार रखते हैं जब तक हम चाहें। चुनाचा वो वहाँ ठहरे रहे हत्ता कि हज़रत उमर ने उन्हें तीमा और अरीहा की तरफ जलावतन कर दिया। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी की छत खजूर के पत्तों से बनी हुई थी। चुनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि मस्जिद असर नौ तामीर की जाए और मेमार को हिदायत की कि लोगों को बारिश से बचा और सुर्ख या जर्द पेंट या बेल बूटे ना लगाना, वरना तू लोगों को फितना में मुब्तला कर देगा। अबू अल फज़ल अहमद बिन अली बिन हजर फरमाते हैं कि अबू नईम फज़ल बिन दकीन अपनी तारीख में इमाम आमिर शोइबी के हवाले से लिखते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशरी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ लिखा कि हमारे पास आपके खतूत आते हैं और उन पर तारीख दर्ज नहीं होती। चुनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जमा किया तो बाज़ ने कहा बहसत नबवी के एतबार से तारीख लिखा करो, और बाज़ ने मशवरा दिया कि हिजरत के एतबार से तारीख लिखो। आपने फरमाया, हिजरत ने हक और बातिल के दरमियान फ़र्क किया था, लिहाजा उसी के एतबार से तारीख डाला करो। और ये मुशावरत 17 हिजरी को हुई थी। और ये था मुख्तसर सा बयान खिलाफत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो।